بہرحال جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا، مشہور روایت ہے، آپ نے سنا کہ آپ کعبۃ اللہ جاتی ہے، اور کعبۃ اللہ میں مولا علی کی پیدائش ہی۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے ایک بڑا موضوع چل رہا ہے ہمارے درمیان میں، بڑی رشاکشی چل رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ اس پر بحثیں چھڑی ہوئی ہے علماء کے مابین۔ میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے علم کے مطابق کچھ چند باتیں معروضات اپنی رکھ رہا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں علماء سے مخاطب ہوں، عوام تو بیچاری عوام ہے، کہ وہ میری ہر بات سے متفق ہو۔ تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے علم کے مطابق تحقیق کرے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے ماننے نہ ماننے سے کفر و ایمان کا مسئلہ ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ سے بیان کرتے آ رہا ہوں کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، مگر کچھ لوگ اس پر ضد پہ اڑے ہوئے کہ نہیں کعبۃ اللہ میں علی پیدا ہوئے، یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تاریخ کی اگر ہم کتابیں پڑھیں تو مستند روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کعبے میں صرف ایک شخص پیدا ہوئے، یہ بھی بعد میں صحابی ہے، ان کا نام ہے حکیم ابن حزام۔ کہتے حکیم ابن حزام کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، علی کا کعبے میں پیدا ہونا ثابت نہیں۔ اب اس تعلق سے جو بیچ میں مسلسل اس پہ میری بھی تحقیق جاری ہے، کیونکہ علماء کے درمیان، بالخصوص علماء اہل سنت کے درمیان یہ مسئلہ نزاع چھڑا ہوا ہے، اور اس پر کافی بحث و مباحثے چل رہی ہیں۔ کتابوں کی کتابیں دونوں طرف سے لکھی جا رہی ہیں، ایک طرف سے یہ کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ علی پیدا ہوئے، دوسری طرف سے لکھی جا رہی ہے کہ پیدا نہیں ہوئے۔ اب جو دعویٰ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، تو دلیل کیا ہے؟ تو ان کی جو بہت بڑی دلیل ہے کہ سب سے پہلے لکھنے والے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے وہ امام حاکم ہے، اور امام حاکم وہ ہے تو اہل سنت سے، لیکن ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں، جرح و تعدیل کے ائمہ کہتے ہیں، تھوڑی سی علمی بحث ہے، آپ سمجھے، اللہ کرے کہ آپ کے سمجھ میں آئے یہ باتیں، بہت آسانی بات کر رہا ہوں میں، بہت ہارڈ میں نہیں بول رہا ہوں۔ ائمہ جرح و تعدیل ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ متہم بالتشیع، یعنی ان پر شیعات کی تہمت ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہونے کی تہمت ہے۔ چونکہ ان کا مزاج میں تھوڑی شیعات راسخ تھی، تو انہوں نے یہ روایت کو سب سے پہلے لکھنے والے امام حاکم ہے۔ یہ ان مولانا صاحب کا دعویٰ ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، جنہوں نے آڈیو سنا وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ بہرحال اہل سنت سے ہے، میں ان کی تذلیل توہین نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی، میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، ماننا نہیں ماننا اب لوگوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے امام حاکم نے کہا۔ آئیے میرے پاس امام حاکم کی وہ المستدرک بھی موجود ہے، جو ان کے دعوے کے مطابق یہ پہلی کتاب ہے، یہ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین، یہ پورا نام ہے اس کا۔ امام حاکم نے اس کتاب میں ان حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ جو امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لکھا اس کو، ان صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ جو کتاب امام بخاری اور امام مسلم کے اصول پر جو حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے جس کتاب میں، اس کتاب کا نام ہی رکھا جاتا ہے المستدرک۔ مستدرک کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ امام حاکم کیا لکھتے ہیں؟ آئیے امام حاکم مولا علی کی پیدائش کے بارے میں جو لکھتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، صفحہ نمبر 550 ہے، حدیث نمبر 6044۔ امام حاکم کہتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ روایت حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ تواتر کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے تواتر کی تعریف ہے کہ وہ روایت جو ہر زمانے میں مشہور ہو، علماء کی زبان پر ہو، علماء کی کتابوں میں ہو، اور تواتر اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اتفاق ہر دور میں ہو کہ ہاں یہ روایت ہے، اور اس کا انکار اتنا آسان نہ ہو۔ تو امام حاکم دعویٰ کرتے ہیں کہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے یہ بات کہ کہاں تھا میں، تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کعبے کے اندر جنم دیا۔ علی کا کعبے میں جنم ہوا، پیدائش ہوئی، یہ بات تواتر کے ہے۔ اب جن لوگوں نے لکھا کہ مولا علی کعبۃ اللہ میں پیدائش ہوئی، تو بعد میں بہت سارے علماء نے لکھا، بہت سارے، یہاں تک کہ میں چند مشہور کے نام سنا رہا ہوں، اگر فہرست سناؤں گا تو بڑی طویل فہرست ہے، ہر زمانے میں سینکڑوں علماء گزرے، لیکن میں چند مشہور علماء کے نام بتا رہا ہوں۔ سبط ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تذکرۃ الخواص صفحہ 10 پر انہوں نے لکھا کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ برہان الدین حلبی، امام برہان الدین حلبی سیرۃ الحلبیہ میں لکھتے ہیں، وہ جلد 3 صفحہ 520 پہ کہ علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ حضرت امام ابو زکریہ الازدی تاریخ موصل صفحہ نمبر 58 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی۔
حضرت امام حسین بن محمد الدیار بکری ان کی کتاب ہے تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ 379 پہ لکھتے ہیں. علی بن محمد بن صباغ المالکی الفصوص المحیمہ صفحہ نمبر 29 پہ لکھتے ہیں. علامہ عبد الرحمن الصفوری الشافعی نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 159 پہ لکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفاص جلد 4 صفحہ 262 پہ لکھتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب مختصر التحفۃ الاثنی عشریہ صفحہ 44 پر لکھتے ہیں کہ مولا علی کی پیدائش کعبۃ اللہ میں. لیکن اب دوسری طرف ایک علماء کا اور طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ میں علی پیدا نہیں ہوئی. ان میں کون ہے؟ امام ابن عساکر ہے، یہ بھی امام ہے. تاریخ دمشق جلد 45 صفحہ 448 پہ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. امام نووی کہتے ہیں تہذیب اسماء اللغات جلد 1 صفحہ 661 پر. حضرت علامہ ذہبی سیار الاعلام النبالہ جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی کے اندر جلد 2 صفحہ 482 پہ لکھتے ہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. ملا علی قاری کہتے ہیں شرح شفا کے اندر جلد 1 صفحہ 159 علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. اب ایک طبقہ کہہ رہا ہے کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، دوسرا کہہ رہا نہیں ہوا. اب دونوں کے دلائل کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے شخص ہے امام حاکم، اس سے پہلے کی کتابوں میں یہ روایت ملتی نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. امام حاکم پہلے ہے جنہوں نے یہ بات کہی. بعد کے جتنے محدثین ہیں سب نے امام حاکم کی المستدرک کو ماخذ بنایا، اس کو اپنی بنیاد بنایا، اور اسی کی بنیاد پر سب کہتے گئے کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ پیدا ہوئے. لیکن میں نے اپنے جو طور پر تحقیق کی تو مجھے ایک بڑی عجیب اور خاص بات ملی، اور الحمدللہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. امام محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، یہ پورا نام ہے ان کا، صاحب مستدرک کا. ان سے بھی پہلے جو دعویٰ ہے ہمارے ان عالم صاحب کا، اگر وہ سنیں، اگر یہ انٹرنیٹ پہ جائے تو وہ اپنی تھوڑی سی اصلاح کرے، کہ ان سے بھی پہلے ایک اور امام ہے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے. امام حاکم پہلے نہیں ہے، تو یہ دعویٰ ہی ان کا فضول ہے. ان سے پہلے کون سے امام ہیں جنہوں نے لکھا ہے؟ یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقی المکی. ان کی کتاب ہے اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیثہ. امام حاکم کی وفات ہے 405 ہجری. 405 ہجری میں امام حاکم نیشاپوری کا وصال ہوا. ان سے پہلے جو یہ امام لکھ رہے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاقی، ان کا وصال ہوا 279 ہجری میں. یعنی امام حاکم کے انتقال سے 126 سال پہلے کے امام ہے وہ، 1.5 صدی پہلے کے. تو امام حاکم کا جب وجود بھی نہیں تھا، اس سے 1.5 صدی پہلے امام فاقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. اور کیا لکھتے ہیں؟ ان کی کتاب جلد نمبر 3 اخبار مکہ فی قدیم الدہر و حدیثہ جلد 3 صفحہ نمبر 226 پر وہ کہتے ہیں وَأَوَّلُ مِنْ عُلِدَ فِي الْقَعْبَةِ مِنْ بَنِي ہاشم مِنَ الْمُہَاجِرِينَ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے مہاجرین میں سب سے پہلے کعبے میں جو پیدا ہوئے وہ علی ابن ابی طالب تھے. یہ امام حاکم سے 126 سال پہلے. تو خیر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں عالم پہ، دو وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ علم کا سمندر ہے، یہ سمندر ہے بھائی. علم ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر کوئی موتی مل جائے. ہو سکتا ہے یہ کتاب ان کی نالج میں نہ ہو سکتا ہے کہ اخبار مدینہ اخبار مکہ یہ کتاب انہوں نے دیکھی نہ ہو سکتا ہے کہ امام فاقی سے وہ واقف نہ ہو. لیکن بہرحال یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہوں گی اگر PDF میں ڈھونڈے، مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ ہے. تو 126 سال پہلے بھی لکھا تھا. اب میں ایک درمیانی بات کرتا ہوں، کیونکہ بات ہم اہل سنت کے درمیان ہے. اگر غیروں سے ہوتی تو ان پہ ہم دھیان بھی نہیں دیتے. اب چونکہ دو طرف ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلی بات تو میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت نہیں ہے. علی کعبے کی فضیلت کا محتاج نہیں ہے. اگر علی کعبے میں آئے تو یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے. وجہ کیا ہے؟ علی تو علی ہے. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، آقا خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے کعبہ تیری عظمت مسلم، تو کتنا حسین ہے، تو کتنا اچھا ہے، تیری عظمت کتنی ہے، مگر یاد رکھ ایک مومن کا قتل تیرے دھانے سے زیادہ میرے نزدیک شدید ہے. اور اس حدیث کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے کیا استدلال کیا کہ اللہ کا ایک ولی کعبۃ اللہ سے افضل ہے. جب ایک ولی کعبہ سے افضل ہے تو یہ ولیوں کے تاجدار ہے، تو یہ کیوں نہ افضل ہوں گے؟ تو اگر علی کعبے میں نہ بھی آتے تو علی علی ہوتے.
علی کعبے میں آئے تو کعبہ کی اہمیت بڑھی ہے، میں کہتا ہوں علی کی اہمیت نہیں بڑھی۔ اور دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، جب حکیم ابن حزام، ایک ایسے صحابی جو اتنے مشہور نہیں ہے، صحابی ہے لیکن اتنے مشہور نہیں ہیں، وہ ان کے فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں آئی ہے جتنی خلفائے راشدین یا جتنی مولا علی کی ہے یا جتنی عشرہ مبشرہ کی ہے، وہ مقام تو نہیں ہے ان کا۔ جب حکیم ابن حزم جیسے صحابی کے لیے ہم مان رہے ہیں کہ نہیں یہ مستند ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، تو علی کے لیے ماننے میں کون سی موت آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اس پہ پھر کیوں اپنا تحقیق کے نام پر دروازے کھول کر اپنا علم اور اپنی عقلیں دوڑا رہے ہیں صاحب؟ یہ بھی کوئی موضوع ہے بات کرنے کا یار؟ حالت نے کہا فضائل میں تو ضعیف بھی حدیث چلتی ہے، اور ضعیف ہی نہیں، ضعیف جداً بھی چلتی ہے، وہ ضعیف سے بھی گری ہوئی کیٹیگری کی ہوتی ہے۔ تو جب وہ چلتی ہے تو یہ کیوں نہیں چل رہی ہے بھائی؟ اگر ضعیف بھی روایت ہے تو چلتی نہیں ہے، ہمارے مسلک میں تو دوڑتی ہے۔ ارے چھوڑیے، ہم تو وہ خوش عقیدہ ہے بھائی، صوفیہ سے جو بات آئے ہم وہ مان لیتے ہیں، اور صوفیہ کی روایتوں میں تو سندوں کے بھی پتہ نہیں ہوتے۔ صوفیہ کی آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو شاید ہی کوئی روایت ایسی ملے جس میں سند بیان کرتے ہو صوفیہ اکرام، بس وہ ڈائریکٹ بیان قیلہ سے، زیادہ تر تو روایت قیلہ سے شروع ہوتی ہے، کہا کسی نے، بیان کیا کسی نے۔ کئی جگہ تو وہ عن سے روایت کرتے ہیں، بھائی عن کی روایت مدلس ہوتا ہے وہ راوی، یعنی وہ ضعیف راوی ہوتا ہے کہ وہ یہی نہیں بتاتا کہ اس نے کس سے سنا، مگر جیسی وہ عن سے صوفیہ سے آئی ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ تو جب ایسی ایسی روایتیں ہم قبول کر لیتے ہیں تو مولا علی کی اگر اس روایت سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے پھر؟ تو میں کہتا ہوں اس طرح کے ٹاپک پہ گفتگو ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے ٹاپکوں کو چھیڑ پڑ رہے ہیں ہم لوگ، تو ایک طبقہ جو ہمارا مخالف ہے، جس سے ہمارا اختلاف کسی اور بنیاد پر ہے، وہ اس کا فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ پھر ہمیں ان بنیادوں پر ہمیں نازبی کہتا ہے، جبکہ خدا کی قسم ہم نازبی نہیں ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں۔ نازبی ہماری ٹھوکروں پر ہے، یہ تو تمہارا جھوٹا الزام ہے۔ تو بہرحال علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور یہی مانتے ہیں۔